انسان کے فطرت کی آواز ہے۔ بچہ جب جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کے اندر اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے رکن سے محبت بھری ہوئی ہوتی۔ وہ اسلام کے ایک ایک رکن سے اس طرح محبت کرتا ہے جیسا ایک سمجھدار انسان جس کو صحیح سمجھ حاصل ہو جانے کے بعد وہ اسلام سے، اسلامی احکامات سے محبت کرتا ہے۔ اور ایسا کوئی تھرمامیٹر آج تک نہیں آیا دنیا میں کہ جو بچے کے اس محبت بھرے دل کو ناپے، بلکہ یہ باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ باتیں ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم ہوگی۔ یہ باتیں ہمیں بتانے والا واحد ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے وہ تو قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و احادیث و کلمات۔ وہ کیا ہے کہ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حدیث میں بھی اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ یہ اصلی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے محبت، اسلامی احکام، اسلامی شریعتی احکام سے محبت کی کھول کھول کر بھری۔ اور اگر ہم اس بات کا انکار کریں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اس ذات بابرکت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے، جس کی عظمت اور جس کے مقام کو بتانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی آیت فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ شہادت ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہر بچہ جو دنیا میں جنم لے رہا ہے وہ اصلی فطرت، اسلامی فطرت، اسلامی احکام سے محبت کو لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے کہ جس طرح دھیرے دھیرے ترقیاں ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، دھیرے دھیرے دنیا کے ماحول، دنیا کے نقشے اور دنیا کے وہ الگ الگ طور طریقے اس کے ذہن پر اثر ڈالنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ جیسے اثرات پڑیں گے ویسا ہی ایک نمونہ سامنے آئے گا۔ اور زیادہ محنت اور زیادہ کوششیں آج اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اسلام سے کو پھیرا جائے۔ کوئی حکم ایسا نہیں اسلام کا کہ جس سے بچے کو الفت اور محبت نہ ہو۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ اس کو نماز کی شکل میں کیوں پیدا کرتے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ بچہ ماں کی پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ نماز کی حیثیت میں، سجدے کی حیثیت میں ہوتا ہے، یہ اللہ اسی وقت سے ڈال رہے ہیں اس کے دل میں، اور جب پیدا ہوتا ہے تو اسی انداز سے دنیا میں جنم لیتا ہے۔ ہاں، بڑا ہونے لگتا ہے تو اعتراضات کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں سوالات آنے شروع ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ سوالات کو دل کے اندر، صرف دل کے اندر نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اور کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ علامت ہے سمجھداری کے بڑھنے کی، یہ علامت ہے حقیقی سمجھ آنے کی۔ اگر وہ اعتراضات کو اور سوالات کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھے گا تو اسے حقیقی علم نہیں آ سکتا، کیونکہ جو نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ڈالا ہے، اب اس نقشے کو مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے۔ ہم بچے کو ڈرائنگ سکھاتے ہیں تو پہلے ہم اس کی شکل بتا دیتے ہیں کہ یہ بھارت کا نقشہ ہے۔ اب بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے خود اس کی مشق کرنا شروع کرتا ہے، اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس نقشہ بنانے میں ماہر بن جاتا ہے۔
ہاں تو اعتراضات اور سوالات کا آنا لازمی ہے. یہ نہیں آئیں گے تو اس کو اللہ کی پہچان، اللہ کے حقیقی ہونے کا علم کیسے آئے گا؟ اور یہ کوشش تو، یہ اعتراضات اور یہ سوالات پیدا ہوتے ہی یہ الگ چیز ہیں. پیدا ہونے کے بعد اس کے جوابات کو جب بچہ معلوم کرتا ہے تو وہ صحیح راہ پکڑتا ہے. لیکن اگر ان اعتراضات کو زبردستی دل کے اندر اور دماغ کے اندر ٹھوسا جائے، ڈالا جائے، تو پھر ہدایت ملنا مشکل ہوگی. اور آج اسلام مخالف طاقتیں جو اسلام سے دشمنی رکھتی ہیں وہ اس پر زیادہ زور دے رہی ہیں. جب سے اسلام کا وجود ہوا ہے اس وقت سے شیطانی اور طاقتوں نے اپنا لوہا منوانا شروع کر دیا ہے کہ کس طرح ہم انسان کو، اللہ کے بندوں کو اسلامی احکام اور اسلامی شریعت سے دور کریں. اس کی کوششیں جاری ہیں اور کافی حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہیں. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں اچھائی کی ویڈیو دیکھ کر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یوسف علیہ السلام کے متعلق کوئی فلم بنی ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے ذریعے ہمارے ایمان پر سب سے بڑا حملہ کیا جا رہا ہے. ان طاقتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں کو بھی تیری اور نہ جانے راستہ بھٹکانے والی کئی شکلوں میں اختیار کر کے لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی. ہاں، جیسے جیسے دنیا کا اسلام کا عروج آتا گیا، ہر دور میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی طاقت، شیطانی طاقت، طاغوتی طاقت اور اسلام مخالف طاقت ایسی رہی جس نے اسلام کو لوگوں کی نظر میں دشمن تک لانے کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا. ہمارے سامنے موجودہ سب سے بڑا نمونہ ویسٹرن کلچر جس کو ہم کہتے ہیں مغربی تہذیب. کیا ہے مغربی تہذیب؟ کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر کی سب سے بڑی آج جو کوشش اور سب سے بڑی محنت جو ان کی لگ رہی ہے وہ اسلام کی محبت انسان کے، لوگوں کے دلوں سے نکالنے پر کی جا رہی ہے. کیسی محنت؟ حدیث پاک پڑھی، آیت پڑھی، ان کی طرف سے جو سب سے زیادہ محنت ہو رہی ہے وہ محنت یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال رہے ہیں کہ دین بہت مشکل چیز ہے، اسلام پر عمل بہت مشکل چیز ہے. دوسری چیز کہ شریعت انسان کے سر پر ایک بڑا بوجھ ہے اور اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اللہ ہمیں وقت پر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہر وقت ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو پانی جب سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو نقصان سب کو معلوم